میرے آقا میرے مولا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے اور بڑی مسرت اور فرحت کا موقع ہے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیا ہے۔ اس پر پڑھیں الحمدللہ۔ یہ زبانی شکریہ ہوا، یہ پڑھتے رہیں۔ عملی شکریہ یہ ہے کہ رمضان کی قدر کریں، رمضان کو وصول کریں، رمضان کی ایک ایک گھڑی کو وصول کریں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنی سنتیں ہمیں معلوم ہیں اس پر عمل کریں، جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا عملی شکریہ ہے۔ رمضان تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جس طرح ابھی رمضان کا چاند نظر آیا، مہینہ گزر جائے گا تو عید کا چاند نظر آئے گا۔ گزشتہ سال بھی رمضان کا چاند نظر آیا تھا، پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا، پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، پھر پورا سال گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ کیا بات ہے؟ فرمایا ہمارے وقت میں برکت ہی نہیں، پورا سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور بڑے مزے لے کر کہتے ہیں کہ اجی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ کوئی خوش ہونے کی بات تھوڑی ہے، یہ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں۔ ہم لوگ 3 مہینے پہلے 40 دن جماعت میں گئے تھے کچھ بوچ، تو وہاں ایک ساتھی نے فرمایا ایک ایک دن کیسے نکل رہا تھا اس کا ہمیں اندازہ ہو رہا تھا۔ ساتھی نے کہا دیکھو مولانا، یہاں وقت کا پتہ چلتا ہے، کیسے وقت گزر رہا ہے،
کیونکہ اچھی جگہ وقت لگ رہا ہے، مسجد میں وقت گزر رہا ہے، اللہ کے گھر میں وقت گزر رہا ہے، نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، ساتھی لوگ اذان سے پہلے ہی مسجد میں ہیں اور اللہ کے دین کی محنت کا ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، زندگی میں دین آ جائیں اس کی فکر ہے، اور پوری دنیا بے دینی ختم ہو جائے اس کی ایک فکر ہے۔ جب وقت اچھی جگہ لگ رہا ہے، سوچ اچھی ہے، اللہ کے گھر میں وقت گزر رہا ہے تو وقت میں برکت ہے۔ جب چلہ لگا کر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا آپ کا چلہ کیسے گزر گیا۔ ارے ان سے پوچھو جو چلے میں گئے، وہ آپ کو بتائیں گے چلہ کیسے گزرا۔ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ جو 3 مہینے کے بعد آئے ہیں، جو مدرسے کی چھٹی ہوئی ہے، آپ کے یہ 3 مہینے کیسے گزرے؟ وہ بچے بتائیں گے آپ کو کیسے گزرے، یعنی ہارڈ نہیں، برکتوں والے، برکت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی سے ایک دعا یہ کیجئے کہ باری تعالیٰ آپ ہمارے وقت میں برکتیں ڈال دیجئے، ہمارے اعمال میں برکت ڈال دیجئے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دیجئے۔ جہاں سے برکت کی انٹری ہوتی ہے، بے برکتی اور پریشانیاں دوسرے دروازے سے ختم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے بے برکتی۔ اس لیے برکت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے عاشقوں کو اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان کی قدر کرو، رمضان کو وصول کرو۔ کسی کے اچھے دن آئے یا نہ آئے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اچھے دن آ چکے، رمضان آ گیا۔ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ نے رمضان تک پہنچا دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اللہ سے دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزو، کچھ ترتیب بناؤ، رمضان کیسے وصول ہو، اس کی راتیں کیسے وصول ہو، اس کا دن کیسے وصول ہو۔ رمضان میں صرف روزے نہیں رکھنے، روزے کے ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ روزہ بھی ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو۔ کیا مطلب؟ فرمایا بد نظری نہ کریں، غلط نہ دیکھیں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، بغیر ضرورت کے موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، موبائل کے خادم نہ بنے، موبائل کو اپنا خادم بنائیں، موبائل کے نوکر نہ بنے بلکہ موبائل کو اپنا نوکر بنائیں، کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو استعمال کریں گے۔ آپ کوئی ہم موبائل سے کہیں کہ آپ کوئی میرے شیخ نہیں ہے اور میں کوئی آپ کا سچا پکا مرید نہیں ہوں کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں، ہر وقت واٹس ایپ پر، ہر وقت یوٹیوب پر اور ہر وقت فیس بک پر میں حاضر رہوں گا، نہ بھائی نہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں کہ یہ سیل فون ہے یا ہیل فون ہے۔ حضرت تو فرماتے ہیں کہ کیمرے والے موبائل سے مجھے اللہ کے لیے بغض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاصہ اس لیے موبائل کا ہونا بے شک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ موبائل کی برکت سے دنیا قریب ہوئی، لیکن ہم اللہ کی نظر رحمت سے گرے، اتنے گناہ ہو رہے موبائل میں۔ اس لیے بہت سے لوگ رمضان آتا ہے نا تو ٹی وی بند کر دیتے ہیں، ان کو مبارک ہو، ان کو سلام ہو، اتنا تو ادب کرتے ہیں رمضان کا۔ اور رمضان کے بعد ایک سانپ ہے، اس کو رمضان میں اس پر ٹوکرا لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان چلا جائے ٹوکرے کو ہٹا لیتے ہیں، سانپ کو کھول دیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں سانپ سے کہ تو ہمیں ڈستا رہے، ہم پورا سال پریشان ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے۔ پھر وہ ان کی ٹی وی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں بے حیائی، فحاشی اور عریانیت یہ تو ٹی وی پر عام ہے، اور سماچار، مرد سماچار دیتا ہے، عورتیں دیکھتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، عورتیں سماچار میں آتی ہے، مرد دیکھتا ہے، بد نظری ہوتی ہے، اور پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، بے چینی کا اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور زندگی اس کی جو ہے بڑی تلخ ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ وہ ٹوکرے کو کھول دیا، سانپ باہر آ گیا۔
اس لیے فرمایا کہ رمضان میں ٹی وی کو ڈھانک دیا، رمضان کے بعد ٹی وی کو کھول دیا. یہ ایسا ہی ہے، ٹی وی ایک سانپ ہے، رمضان میں ڈھانک دیا، رمضان کے بعد کھول دیا. نانا نانا ذرا ہمت کیجئے، ارادہ کیجئے اور اپنے ارادے کو مضبوط کیجئے اور ٹی وی کو گھر سے باہر کا راستہ بتا دیجئے اور سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک دعا اللہ سے یہ کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ، اللہ سے ہمیشہ پیار سے بات کریں. پیارے اللہ، اللہ جی آپ ایسا کر دیجئے. تو سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ سے بھی بات کر سکتے ہیں، دونوں طریقے ہیں. اللہ والوں کا معمول مختلف ہے اور آپ کہنے والے بھی محبت سے ہی پکار رہے ہوتے، تو کہنے والے بھی محبت سے ہی پکار رہے ہوتے. لیکن میری ایک چھوٹی سی ناقص رائے ہے اس عاجز کی، اللہ کو آپ کہہ کر پکارا کریں. چھوٹا آدمی ہمیشہ بڑے کو آپ کہہ کر پکارتا ہے. ہم اپنے ابا کو آپ کہتے ہیں یا تو کہتے ہیں؟ اپنی امی کو آپ سے پکارتے ہیں یا تو سے پکارتے ہیں؟ امی تو کہاں جا رہی ہے، یا امی جی آپ کہاں جا رہے ہو؟ پیار کس میں، مٹھاس کس میں؟ اگر ہمارا بیٹا یوں کہے کہ باپ تو کہاں جاتا ہے، تو ابو جی آپ کہاں جا رہے ہو، او ہو، مٹھاس آپ خود محسوس کر لیں جملے کی. تو چھوٹا آدمی بڑے کو ہمیشہ محبت سے پکارتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2-3 سال کا بچہ ہو، وہ تو کہہ کے پکارتا ہے تو باپ کو اچھا لگتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، میں منع نہیں کرتا. لیکن عام طور پر آپ کے لفظ تمیز والا لفظ ہے اور آپ کے لفظ میں مٹھاس زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے. بہت سے لوگ کہیں گے، بہت سے اللہ والے تو سے بات کرتے، دیکھو وہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا. سب اللہ والوں کو خوشحال رکھیں، اللہ سب کو سلامت رکھیں، ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ مقدر فرمائیں. ان کا ہونا بہت بڑی نعمت، ان کی دعائیں، ان کا ہمارے لیے رونا، ان کا ہمارے لیے تڑپنا. اللہ پاک ان تمام پر رحم فرمائے اور اگر بہتر ہو تو اللہ سب کو آپ سے پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے محبت سے باتیں کیا کریں، اللہ کو آپ کہہ کر پکارا کریں. پیارے اللہ، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. مستورات کہیں، پیارے اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں، گزروا دیجئے. اس جملے کی رٹ لگائے رمضان میں، ہر نماز کے بعد کہیں، چلتے پھرتے کہیں، مستورات گھر کا کام کاج کرتے کرتے کہیں، مرد حضرات بزنس پر جاتے جاتے کہیں، افطاری سے پہلے، سحری کے وقت میں اتنی محبت سے کہیں کہ اللہ جی کو پیار آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے. کیونکہ اللہ کے عاشق لوگ رمضان کا بہت اہتمام کرتے ہیں. رمضان میں اپنی عبادت بڑھ جانی چاہیے. ہو سکے تو پورا رمضان رات نہ سوئے. سونا چاہے تو اجازت ہے، ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے. قبر میں سونا ہی سونا ہے، لمبی مدت تک سونا ہے قبر میں. صحابہ 1300 سال سے، تابعین 1200 سال سے، تبع تابعین 1100 سال سے قبر میں آرام فرما رہے. میرے اور آپ کے پردادا، ان کے ابا یہ سب قبر میں آرام فرما رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ لمبے لمبے وقت سے قبر میں آرام کر رہے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے، اور اگر اللہ نے موقع دیا تو لمبا وقت قبر میں آرام کرنا ہے.
یوں فرمایا کہ دنیا میں پیر سکڑ کے رہو تو قبر میں پیر پھیلا کے سونے کا موقع ملے گا. آپ فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے آپ سو جائیں, 5-6 گھنٹے آپ آرام کر لیں, چاش کے وقت میں اٹھے, آرام ہو جائے گا. رمضان میں دنیا کے کام کاج کم کر دیں. یہ سیزن ہے آخرت کی تیاری کی. اس سیزن میں اللہ کو منا لے. یوں فرمایا کہ انسان جیسا رمضان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اگر ہر رمضان اچھا گزارے گا پورا سال اچھا گزرے گا, ہر رمضان بہتر گزارے گا پوری زندگی بہتر گزرے گی. اور یوں فرمایا کہ جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی, اور جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی. اس لیے فرمایا کہ ٹی وی وغیرہ کو گھر سے باہر کا راستہ بتا دے اور اب توبہ کر لے. اور موبائل میں بھی ٹی وی ہو تو اس کو بھی نکال دے. مولانا صاحب لوک میں ٹی وی ہے, لوک میں کون دیکھتا ہے؟ میرے عزیز اللہ دیکھتا ہے, تیرا خالق دیکھتا ہے, تیرا مالک دیکھتا ہے, تجھے پیدا کرنے والا دیکھتا ہے. تجھے جس اللہ کے پاس جانا ہے وہ اللہ دیکھتا ہے. جس اللہ کے لیے تو روزہ رکھتا ہے, سخت گرمی میں دوپہر میں پانی موجود ہوتا ہے, اس کے باوجود تو پانی نہیں پیتا, کیا بات ہے کہ میرا اللہ دیکھتا ہے. وہی اللہ تیرے موبائل میں جو ٹی وی ہے نا یہ بھی اللہ کو پتا ہے. گھر میں ٹی وی ہو یہ بھی نقصان دہ, موبائل میں ٹی وی ہو یہ بھی نقصان دہ. گھر میں ٹی وی ہو سب کو پتا چلتا ہے, موبائل میں ٹی وی ہو اس کا گواہ اللہ ہوتا ہے. اور جس گناہ کے گواہ صرف اللہ ہو وہ گناہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے اپنی تنہائی کو پاک کرے, گھبرائے نہیں. کیسے دن گزریں گے, زندگی کیسے گزرے گی, ذرا قبرستان کے چکر لگا کر کے دیکھیں کیسے کیسوں کی گزر گئی. مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے, دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے, باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں سے کسی نہ کسی کا انتقال ہو چکا ہے. ہاں وہ چلے گئے, اب ہماری باری ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. ہمیں دنیا سے جانا ہے, اس لیے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو گزشتہ سال رمضان میں تھا اور اس سال رمضان میں وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. یوں فرمایا ہو کیا پتا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو, نہ بھی ہو تو کوئی تو رمضان ہوگا جو آخری رمضان ہوگا. اگر ہم یہ سوچ کر بھی اس رمضان کی قدر کر لیں کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو, تو انشاءاللہ یہ رمضان انقلابی رمضان ہوگا. انقلابی رمضان کا کیا مطلب؟ رمضان آتا ہے ہم نیک ہو جاتے ہیں, رمضان چلا جاتا ہے پھر نعوذ باللہ غیروں کے طریقوں پر آ جاتے ہیں. اب کہ قرآن شریف کی تلاوت بند, اب تو کہ مسجد میں آنا بند. کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا, رمضان کا مہینہ چلا گیا. تو کیا رمضان کے علاوہ میں اللہ نہیں ہے؟ کیا رمضان کے علاوہ اللہ نہیں کھلاتے, نہیں پلاتے, اچھے کپڑے نہیں پہناتے, وقت پر کھانا نہیں کھلاتے؟ تو جو اللہ رمضان میں وہ اللہ رمضان کے علاوہ بھی ہے. اور سارے مہینے اللہ کے, 12 مہینے اللہ نہیں بنائے. رمضان کی فضیلت ہے, میں منع نہیں کرتا. ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کی زندگی کیسی گزری, رمضان آئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جیسے ہی رمضان چلا گیا تو مسلمانوں کے عام طبقوں میں اور غیروں میں فرق محسوس نہیں ہوتا. قرآن شریف بند,
कई लोग नमाजों में बंद, रमजान में फजर की नमाज में 10 सफ, रमजान के अलावा में 2 सफ, कहां चले गए सब? फजर की नमाज में जुमा जैसा मजमा रमजान में। इसलिए इस बात को तय करे, अल्लाह से दुआ करे कि बारी ताला इस रमजान को इनकलाबी रमजान बना दीजिए, कि मेरी जिंदगी के अंदर चेंजिश आ जाए। अब जो है मेरी जिंदगी का रुख सही हो जाए, अब मैं अपने आप को चेंज कर लूं। क्या चेंज करूं? का अल्लाह का हो जाऊं, फिर परेशान हो जाऊंगा? ना 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 ना, सुकून भी मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, दुनिया कदमों में आएगी, दुनिया भी सवरेगी, आखिरत भी सवरेगी, कब्र की लाइफ भी सवरेगी, हशर की लाइफ भी सवरेगी, और इंशाअल्लाह आखिरत में खुदा की तरफ से बड़ा ऊंचा इनाम मिलेगा। जितने लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज की, वो क्रिकेटर हो, हीरो हो, हीरोइन हो, दुनिया के स्टार हो या आम लोग हो, आप देखो एक न एक दिन उनकी जिंदगी में बहार आई है और उनको अल्लाह ने सुकून की दौलत से नवाजा है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में जिस तरह 25-30 रमजान गुजरे, 40 रमजान गुजरे, रमजान आया तो हम अच्छे इंसान बन गए और रमजान चला गया तो नऊजुबिल्लाह हम दुनियादार जैसे हो गए। ऐसी जिंदगी न गुजारे। अभी रमजान शुरू हुआ है, इसकी कुछ तरतीब बनाए। एक बड़ा तबका रमजान की रातों को कैरम बोर्ड पर गुजार देता है, कुछ लोग लूडो खेलने में गुजार देते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म की गेम खेलते हैं, उसमें अपने औकात को गुजारते हैं। क्यों? रमजान की रात टाइम पास के लिए है। क्या हमारे पास अल्लाह का कुरान नहीं है? क्या दुरूद शरीफ की तस्बीह नहीं? क्या इस्तिगफार की तस्बीह नहीं? क्या सलातो तस्बीह हमें नहीं आती? क्या हमें तहज्जुद नहीं पढ़नी? बहुत से काम है। किसने कहा पूरा रमजान मिलेगा? किसने कहा ईद मिलेगी? जिंदगी का क्या पता, कल सुबह सहरी का वक्त मिले न मिले, क्या पता। अभी गुज़िश्ता कल हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहुम के पोते का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब को बतौर खास वो लड़के की वालिदा को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। अब उम्र क्या है? तो कब 15 साल। अब मैं और आप देख लें, मेरी और आपकी क्या उम्र है। ये शैतान का धोखा है, वो कहता है बुढ़ापे में जाना है। वो बड़ी उम्र वालों को भी यही कहता है, अभी नहीं बाद में जाना है। 70 साल वालों को भी यही कहता है, अभी तो बहुत वक्त है, देख फुला की उम्र 110 है। मेरे अजीजों, एक बात जहन में बिठा लो कि दुनिया से जाना है, हर हाल में जाना है। खुशी में हो, गमी में हो, सेहत में हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, राहत में हो, इज्जत में हो, बेइज्जती में हो, शोरूम में हो, बंगले में हो, या फ्लैट में हो, या झोपड़े में हो, या फुटपाथ पर जिंदगी गुजर रही हो, जाना है। हमें, हमारी फैमिली को और हमारी नस्लों को, सबको अल्लाह का प्यारा होना है। ये दुनिया में जो भी आया है जाने के लिए आया है। यूं फरमाया कि जिंदगी धोखा है, कब धोखा दे दे, कब सांस रुक जाए, कब मैं और आप अल्लाह को प्यारे हो जाए, इसका पता नहीं है। और मौत हकीकत है, मौत आकर रहेगी। जिस मौत ने वक्त के नबी को न छोड़ा हो, वो मौत मुझे और आपको क्या छोड़ देगी। जिस मौत ने सहाबा को नहीं छोड़ा, ताबिईन को नहीं छोड़ा, तबे ताबिईन को नहीं छोड़ा, हमारे परदादा को, उनके अब्बा को, उनके अब्बा को नहीं छोड़ा, तो ये मौत मुझे और आपको क्या छोड़ देगी। ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना जहां न हो हमेशा रहना। ये हमेशा रहने की जगह नहीं है। जाने वाले तो चले गए, अब मेरी और आपकी बारी है, कुछ करके चले जाए। रजब से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान। ए अल्लाह,
ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رجب کے مہینے میں دعا کی، شعبان کے مہینے میں دعا کی، تو رمضان تک کیوں پہنچا؟ افطاری اچھی کرے اس لیے، کھانا اچھا کھائے اس لیے، گیم کھیلے اس لیے، وقت ضائع کرے اس لیے، صرف سوتے رہے اس لیے؟ نہ نہ نہ، رمضان کو وصول کرے، اللہ سے عافیت مانگے، اپنی کچھ ترتیب بنائے کہ رمضان میں روزانہ میں 3 پارے پڑھوں گا تو 10 دن میں قرآن شریف ختم۔ اگر 5 پارے کی ترتیب بنا لے، 6 دن میں قرآن شریف ختم۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ 10 پارے پڑھتے، مبارک ہوں ان کو، ان سے گزارش ہے ہمارے لیے بھی دعا کریں، 3 دن میں قرآن شریف ختم۔ کتنے ہیں جو روزانہ 1 قرآن شریف ختم کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی علیہ رمضان میں 63 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم فرماتے تھے، 1 دن میں، 1 رات میں، 3 تراویح میں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں عاشق قرآن لوگ، اللہ جس کو جتنی توفیق دے دے، انشاءاللہ مختلف ٹاپک پر، مختلف مضمون پر بات ہوتی رہے گی۔ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہوتا، میں خود بھی محتاج ہوں، مجھے بھی عمل کی ضرورت ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ یہ بولتا بہت ہے، اللہ اس کو اب عمل کی بھی توفیق دے دے۔ آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتے ہیں، اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ ارے لوگوں سنو، اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو، فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو۔ اب انشاءاللہ مجلس کی ترتیب یہ رمضان میں طے کی ہے، پہلے عشرے میں رات میں 11 بجے بیان شروع ہوگا، 11:30 بجے تک۔ آج پہلا دن تھا، اللہ قبول فرمائے، روزانہ اللہ آسان فرمائے، کام کی باتیں کہنے کی، عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک مجلس تو 11 سے 11:30 ہوگی، دوسری مجلس دو دعا کی ہوگی، ایک سحری کے وقت، ایک افطاری سے پہلے۔ سحری کے وقت جو دعا کی مجلس ہوگی انشاءاللہ 4 بجے شروع ہو جائے گی، 4 سے 4:15، اس کے بعد بھی تقریباً پونے گھنٹے جیسا وقت رہتا ہے۔ اس میں بھی شرکت کریں، رو رو کے دعا کریں، رونا نہ ہے، رونے کی شکل بنائیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ، اللہ کو منوانے کا مہینہ، غمخاری کا مہینہ، اللہ کو منائیں، غریبوں کی مدد کریں، سخاوت کریں، سخاوت کا دریا بہائیں۔ اللہ بہت دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ کر کے آج تک کوئی غریب نہیں ہوا ہے۔ تو ایک دعا سحری کے وقت میں 4 سے 4:15، افطاری سے پہلے جو دعا ہوگی وہ 6:40 سے 6:55، 6:40 کو شروع ہوگی، 6:55 تک۔ ہو سکے تو اپنے گھر میں کوئی اسپیکر ہو، اس سے جوائنٹ کر دے بلوٹوتھ سے، اور پورے گھر والے دعا میں بھی شریک ہو، سحری کی دعا میں شریک ہو، رات کے بیان میں شریک ہو۔ اور بھی کچھ حضرات کے بیانات ہوتے ہوں گے، معتبر علماء کرام کے بیانات، تو اس کو سننا چاہیے۔ اس سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور دل میں یہ تہیہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رات کی جو مجلس ہوگی عمومی مجلس ہوگی، مرد حضرات بھی سن سکتے ہیں، مستورات بھی سن سکتی ہے، گھر کے بچے بھی سنیں۔ بطور خاص مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے 2 مجلسیں ہوگی، ایک بدھوار کو اور ایک اتوار کو۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئندہ کل بدھ کا دن ہے، تو آئندہ کل ایک ایکسٹرا مجلس ہوگی 4:30 سے 5 مستورات کے لیے۔ مستورات رمضان کیسے گزارے، مستورات رمضان کیسے گزارے، کیا کریں، کیا ترتیب بنائیں، کیسے تراویح پڑھے، کچن کے وقت کو کیسے سیٹ کریں، کیسے کم کریں کچن کے وقت کو، دعا کے لیے کیسے وقت نکالیں۔ تو وہ ایک بدھوار کو ہوگی اور ایک اتوار کو ہوگی۔
اب آسان شکل یہ ہے کہ روزانہ 3 مجلس ہوگی، ایک رات 11 سے 11:30، دوسری مجلس سحری کے وقت صبح 4 سے 4:30، اور افطاری سے پہلے 6:40 سے 6:55۔ آپ بھی سنیں اور آپ کے رشتہ داروں تک بھی یہ لنک پہنچائیں، اور کوشش کریں پورے عالم کے لوگ اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے انقلابی رمضان بنائے اور ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کچھ ترتیب بنا لیجئے کہ رمضان میں روزانہ 3 پارے پڑھیں گے، کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 100 مرتبہ استغفار کریں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، چاش پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، اور ہر نیک عمل کے بعد دعا 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 دعا، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ نہ آئے تو بھی، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی آپ نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ آپ نے رمضان تک پہنچایا۔ پچھلا پورا سال غفلت میں گزرا، نافرمانی میں گزرا، گناہوں کے ساتھ گزرا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ پورے رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، انفرادی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، افطاری اور سحری کے وقت میں بطور خاص دعائیں کرنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی۔ اے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما، اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مستورات کے لیے کچن کے کام کاج کو آسان فرما، ان کے وقت میں برکت عطا فرما، ان کی بطور خاص مدد فرما، نصرت فرما، رہبری فرما، گھر کے افراد کو ان کا ساتھ دینے کی اور گھر کے کام کاج میں ان کا تعاون کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہماری دل کی دنیا بدل دیجئے، اب ہمیں موت تک کی زندگی رمضان جیسی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب وقت آخر آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، آپ کا احسان ہے آپ نے رمضان عطا فرمایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اے اللہ اب آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس مجلس کے فیض کو خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سننے کی، عمل کرنے کی اور آپ کا ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے، سحری کے وقت انشاءاللہ 4 بجے دعا شروع ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔